اس کے بعد تقریر نہیں ہونی چاہیے، یہ تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میت آ جائے تو فوراً جنازہ پڑھ کے دفنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرو۔ ایک، جب لڑکی بالغ ہو جائے، نماز کا جب وقت ہو جائے، اور میت جب حاضر ہو جائے۔ لیکن آج کل زمانہ بہت زیادہ مصروف ہے، تو آپ جو وقت بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ظاہر ہے جنازے پر کل ٹائم لگتا ہے 1 منٹ۔ تو اگر آپ 11 سے 1 منٹ کم پہ بھی جنازہ پڑھیں گے تو وہ لوگ جو ٹھیک 11 بجے آئیں گے ان کا حق وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ وقت کا انتظار ضروری ہے۔ اب جب وقت کا انتظار ضروری ہے تو اس وقت کو کس طرح گزارا جائے؟ آپس میں باتیں کریں، خاموش رہیں، دنیا کی بات کریں، یا کوئی عالم آپ کے سامنے دین کی بات کرے۔ تو بہت اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ عالم دین کی بات کریں۔ ہمارے مولانا امجد قریشی صاحب ماشاء اللہ اب صرف خطیب نہیں ہے، مشہور خطیب ہے۔ تو یہ جہاں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں فرض کفایہ پورا ہو گیا ہے، یہ ہم سب کی بات کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ مولانا مفتی خورشید صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ بہت زیادہ قدردان آدمی ہیں، اور یہ بھی قدردان ہیں، تو انہوں نے ایک طالب علم سے کہا ہے کہ آپ چند باتیں کر دیں۔ میں اس موقع پر ایک درخواست کرتا ہوں، وہ اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ برا نہ سمجھیں۔ میں نے تبلیغی جماعت کی طرح 6 باتیں وہ نوٹ کی ہیں، اور میں جہاں جاتا ہوں وہ 6 باتیں بتاتا ہوں۔ تو آپ کو بھی بتاتا ہوں، اس لیے سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے بھی اجر کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی اجر کا باعث ہو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شہر کے اندر ایک جو مسجد ہوتی تھی، جامع مسجد کو کہتے تھے۔ جامع کا معنی ہے کہ سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ تو وہاں اگر پتہ چلتا آج کل لوگوں میں یہ بیماری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ گناہ زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ عالم یا خطیب جامع مسئلے میں بات کرتا، سب تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ محلے میں مسجدیں ہیں اور جامع مسجدیں ہیں، تو ایک بات آپ نہیں پہنچا سکتے۔ عید کی بات ہے تو عید بھی اسی طرح تقسیم ہے۔ تو لیتے کہ یہ جنازہ ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے چیدہ چنیدہ فہمیدہ قسم کا، تو علماء سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے بات رکھ دی جائے تو ہو سکتا ہے ہماری گلو خلاصی ہو، اور یہ کہ ہم ایک ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سود نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں کو میراث سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ٹچ موبائل نہیں دینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح رواج ہے روزے کا اور نماز کا، اس طرح رواج زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اسی طرح رواج بنانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی جج اور جرنیل سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جج جرنیل تو ویسے میں لطف کے لیے کہتا ہوں، مزے کے لیے، کسی طاقتور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو آپ ہاتھوں کی بنیاد پر نہیں اٹھو، گھٹنوں کی بنیاد پر اٹھو۔ بغیر عذر کے کوئی آدمی اگر ہاتھ لگا کے اٹھے گا اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ میری یہ باتیں ہو گئی اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چند وضاحتیں کرتا ہوں۔ میں جس سود کی بات کرتا ہوں وہ میں بینک والی سود کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ بینک کا سود کو نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ آپ۔ وہ آپ دعا کرو کوئی اسلامی حکومت آئے وہ ختم کرے۔ میں اس سود کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو 10,000 روپے چاہیے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ نے 1,000 زیادہ دینا ہے، یہ سود ہے۔ اور یہ کس طرح کا سود ہے؟ لوگوں، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جب یہ زنا مسجد میں ہو جائے تو یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ زنا بیت اللہ میں ہو جائے تو اور بڑا گناہ ہوتا ہے، اور جب یہ زنا اپنی ماں کے ساتھ ہو جائے اور بڑا گناہ ہے، اور 36 بار ہو جائے تو اور بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سود کرتا ہے وہ بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرتا ہے۔
اے اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما. میں کوئی بڑا مطالبہ نہیں کرتا. ہم جانتے ہیں اپنے گاؤں میں ہمارے گاؤں کے لوگ شہر تو ہے نہیں, گاؤں ہے. کون سود کرتا ہے؟ اس آدمی کے ساتھ بائیکاٹ کرو, اس آدمی کے کھانے پہ نہیں جاؤ, اس کی عادت پہ نہیں جاؤ, تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلطی کرتا ہوں. میں دوسرے نمبر بات میں آتا ہوں, اپنی بہنوں کو میراث میں محروم نہیں کرو. یہ ہماری عام عادت ہے. یاد رکھو, جس آدمی نے اٹکل پچو کر کے اپنی بہن کو محروم کیا, اس کی آمدن حرام ہے, اس کی آمدن حرام ہے, اس کی آمدن حرام ہے. اس کے ساتھ کوئی آدمی قربانی نہ کرے, اور اگر ہمارا بس چلے تو اس کو مسجد میں نہیں چھوڑیں. اور آپ کی بیٹیاں میری بچیاں ہیں, ان کو ٹچ موبائل نہیں دو, وہ کم عقل ہوتی ہیں. معمولی مزے کے لیے والدین کی پگڑی کو آگ لگا دیتے ہیں, اور آپ نے ٹچ موبائل دیا ہوتا ہے تو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کی بات بھی آپ کو معلوم ہے, اور آگے کسی جج اور جرنے سے نہ ڈرنے کی بات, وہ میری اپنی زندگی ہے. میں بہت غریب آدمی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ججوں سے بھی نہیں ڈرتا ہوں, جرنیلوں سے بھی نہیں ڈرتا. ختم نبوت کی بات کل بھی کی تھی, آج بھی کرتا ہوں, اور آپ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ ڈٹ کر ہم کام کریں گے. ویسے بھی جو رحمان صاحب کی زندگی کے پوری بات تو نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے, پسماندگان کو صبر نصیب کرے. میں مولانا سعید مولانا عبد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند باتوں سے لوگوں کو مستفید کریں.